الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى معزز حاضرین و خواتین، ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں جس نے ہمیں رمضان میں زندگی عطا فرمائی اور مختلف عبادتیں انجام دینے کی سعادت نصیب فرمائی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ معزز حاضرین، تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں رب العالمین نے بندوں کو ایک خوشخبری سنائی ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ قد افلح من تزکا، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے نفس کو پاک کیا، ایسا آدمی فلاح پا گیا۔ اور فلاح کیا ہے؟ فلاح اور کامیابی آخری کامیابی ہے۔ اس کامیابی کے بعد کسی اور کامیابی کا انتظار نہیں ہوگا، اور وہ کامیابی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس آدمی کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا، ایسا آدمی یقیناً کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فلاح اور کامیابی کی خوشخبری سنائی اس آدمی کے لیے جو نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ یہ نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ دراصل انسان کا نفس، انسان کا جسم اور انسان کی جان یہ ناپاک ہوتی ہے اپنے اعمال بد اور کرتوت کی وجہ سے۔ تو کامیابی کی خوشخبری اس کے لیے ہے جو پاکیزگی کو اختیار کرے، جو نفس کا تزکیہ کرے، جو اپنے نفس کی تربیت کرے، ایسے انسان کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں نفس کے تزکیے کے تعلق سے دعا کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ تو میرے نفس کو اس کی پاکیزگی عطا فرما، نفس کا تزکیہ فرما، تو بہترین نفس کو پاک کرنے والا ہے، تو ہی نفس کا ولی ہے
اور آقا اور کارساز ہے۔ تو معزز حاضرین، انسان کا نفس گندا ہو جاتا ہے، نفس کو اور دل کو گندگی سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ بے شک انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا اور لوتھڑا ہے، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح رہا تو اس کا سارا جسم صحیح رہے گا، اگر اس گوشت کے لوتھڑے اور ٹکڑے میں خرابی اور فساد واقع ہو جائے تو سارے جسم کے اندر خرابی اور فساد واقع ہو جائے گا۔ تو معزز حاضرین، نفس کا تزکیہ بہت ضروری ہے۔ نفس کے تزکیے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کفر کی گندگی سے بچائے۔ کفر یہ گندگی ہے اور ایمان اس کے مقابل میں پاکیزگی ہے۔ کفر کو آدمی چھوڑے اور ایمان کو اختیار کرے، اور اسی طرح سے شرک کرنا، اللہ کی عبادت میں اس کے بندوں یا مخلوق کو شریک کرنا، یہ ایک گندگی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، کہ بے شک شرک کرنے والے ناپاک اور گندے ہوتے ہیں۔ اس گندگی سے بچنے کے لیے توحید کو اپنانا ضروری ہے، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر من مانی طریقے کو اختیار کرنا، بدعات کو اختیار کرنا، یہ گندگی ہے۔ اس سے نجات پانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ضروری ہے۔ جب تک ہم اور آپ رسول کی سنت کی پیروی نہیں کریں گے اور توحید کو نہیں اپنائیں گے، ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جو آدمی کوئی عمل کرے ایسا عمل کہ اس عمل پر ہمارا حکم اور ہماری مہر نہ ہو، وہ عمل مردود اور ناقابل قبول ہے۔ اور اسی طرح سے نفس کی پاکیزگی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو بھی نیک عمل کیا جائے، جو بھی عبادت کی جائے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے آخرت میں انعام پانے کے لیے کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ریاکاری کو اختیار کریں، لوگوں سے واہ واہ سننے کے لیے اچھے کام کریں اور نتیجے میں آخرت میں ہمیں اس کا انعام نہ ملے۔ لہذا ریاکاری کو چھوڑ کر اخلاص کو اپنانا ضروری ہے۔ حدیث میں ہے من راء راء اللہ بہ ومن سمع سمع اللہ بہ، جو آدمی ریاکاری چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ریاکاری میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو آدمی شہرت چاہتا ہے اس آدمی کو اللہ تعالیٰ شہرت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہاں کامیاب ہوا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا۔ نفس کے تزکیے کا ایک طریقہ روزہ رکھنا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں ایک اہم عبادت اہل ایمان پر فرض فرمائی تاکہ لوگ تقوی کو اختیار کریں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں اور تربیت پائیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اپنی تربیت کر سکو، تاکہ تم اپنا تزکیہ کر سکو۔ تو معزز حاضرین، کامیابی تزکیہ نفس کرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں سے گندگی کو دور فرمائے، آلودگی کو دور فرمائے۔ نفاق کو اختیار کرنا ایک گندگی ہے، اور نفاق کے مقابل میں خالص ایمان یہ پاکیزگی کا نام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس صفت سے متصف تھے کہ ان کے اندر خالص ایمان پایا جاتا تھا۔ اسی لیے رب العالمین نے صحابہ کے ایمان کو کسوٹی قرار دیا، معیار قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ اے صحابہ کی جماعت جیسے تم نے ایمان لایا ہے، لوگ اگر ویسے ایمان لائیں تو راہ راست پر رہیں گے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیابی اس کے لیے ہے
جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا۔ رب کا اصل نام اللہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اللہ رب العالمین کے نام ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پاکیزہ نام ہیں۔ اللہ سے جب تم دعا کرو تو اللہ کے پاکیزہ ناموں کے وسیلے سے دعا کرو۔ تو جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا ایسا آدمی کامیاب ہوا۔ سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، اللہ اکبر کہا، لا الہ الا اللہ کہا، اور اسی طرح سے اعوذ باللہ کا اہتمام کیا، بسم اللہ کا اہتمام کیا، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جیسے مبارک کلمات کا اہتمام کیا۔ جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ رب کا ذکر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے، نماز کی پابندی کی جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اقیم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ آپ نماز قائم کیجئے مجھے یاد کرنے کے لیے، میرے ذکر کے لیے آپ نماز قائم کیجئے۔ جو بندہ رب کا ذکر کرنا چاہتا ہے مبارک کلمات سے ذکر کر سکتا ہے، نماز کی ادائیگی کے ذریعے سے ذکر کر سکتا ہے، اور جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کی نماز بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جبکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن اذان پکاری جائے جمعہ کی نماز کے لیے تو تم لوگ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، یعنی خطبہ جمعہ سننے کے لیے اور 2 رکعت جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے نکل پڑو۔ اللہ کے ذکر کا ایک طریقہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا بھی ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نام ہی الذکر رکھا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو کامیابی اس کے لیے ہے جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا۔ صبح شام کے اذکار کا اہتمام کریں، فرض نمازوں کے بعد کے اذکار کا اہتمام کریں، گاہے بگاہے اپنی زندگی میں وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کا نام لیتے رہیں اور اس کا ذکر کیا کریں۔ اور کامیابی اس کے لیے ہے جس نے نماز پڑھی، یعنی 5 وقت کی جس نے نماز کی پابندی کی اس کے لیے کامیابی ہے۔ آج الحمدللہ عید کا دن ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے سنت رسول کے مطابق جمع ہوئے، لیکن آج آپ ظہر کی نماز میں حال دیکھ لیجئے۔ جو لوگ رمضان میں نمازوں کی پابندی کر رہے تھے وہ ظہر کی نماز سے غائب ہو جائیں گے، گویا کہ رمضانی مسلمان تھے۔ ہمیں ربانی مسلمان بننے کی ضرورت ہے، ہمیشہ 5 وقت نمازوں کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ معزز حاضرین، نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جو بندہ مومن کو دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر عطا کیا گیا۔ 50 نمازیں فرض کی گئیں، تخفیف کر کے 5 نمازیں باقی رکھی گئیں، اور 5 نمازوں کا اجر 50 نمازوں کے برابر دیے جانے کا وعدہ کیا گیا۔ معزز حاضرین، نماز وہ عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں قیامت والے دن سب سے پہلے اگر اللہ کے حقوق میں باز پرس ہوگی تو نماز کے بارے میں ہوگی۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت والے دن اگر کسی عبادت کا حساب ہوگا تو وہ نماز ہے۔ اگر کسی کی نماز درست ہے تو سارے اعمال درست ہوں گے، اگر کسی کی نماز میں درستگی نہیں ہے، بگاڑ ہے، تو سارے اعمال برباد ہوں گے۔ لہذا کامیابی 3 طرح کے لوگوں کے لیے ہے۔ کامیابی ان کے لیے ہے جو اپنے نفس کی تربیت کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں۔ کامیابی ان کے لیے ہے جو رب کے نام کا ذکر کرتے ہیں، اور کامیابی ان کے لیے ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ ہماری خواتین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم خوشخبری سنائی ہے۔ المرأة التي تصلي 5 وصامت شهرها وطاعت بعلها وأحسنت فرجها
فَلِتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ۔ عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، ایسی عورت کو اختیار ہوگا جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ بچوں کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تاکید کرنے کا حکم فرمایا ہے، مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا 10۔ تم اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور اولاد اگر نماز نہ پڑھے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے مارنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ معزز حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بہت ساری وصیتیں اور تاکیدیں فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھو، اور ان کا خیال رکھو جو تمہارے ماتحت ہیں، بیوی بچوں کی شکل میں یا نوکر چاکر کی شکل میں، غلام اور باندی کی شکل میں جو تمہارے ماتحت ہیں، ان کا خیال کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہماری یہاں حاضری کو قبول فرمائے، سنت کی پیروی اور سنت سے محبت کرنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، اب انشاءاللہ باقاعدہ دعا کا اہتمام ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ بچوں پانی دے کے مت بھیجو، پانی دے کے نہ بھیجو، ڈسٹرب کریں بچے پورے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہم انت الغنی ونحن الفقراء۔ اللہم انت الغنی ونحن الفقراء۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا ہو۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين، ولا تجعلنا منهم آمين۔ اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، ودمر أعداءك أعداء الدين۔ اے اللہ رب العالمین، اس میدان میں
ہم نماز عید الفطر پڑھنے کے لیے جمع ہوئے، اے اللہ ہماری نماز عید الفطر کو قبول فرما۔ اے رب کریم، تیرے رسول کی سنت کی پیروی میں کھلے میدان میں ہم پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ہماری اس پیروی کو قبول فرما لے اور ہمارے اندر سنت کی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، تیرا فرمان ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اے رب کریم، تیرے اس حکم کی تعمیل میں ہم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول فرما۔ تو قریب ہے مولا کریم، اور ہماری آوازوں کو، ہماری دعاؤں کو تو سن رہا ہے، اے اللہ ہماری آوازوں کو سن لے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے رب العالمین، تجھے شرم آتی ہے اس بات سے کہ کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھ تیرے سامنے پھیلائے اور اسے خالی ہاتھ لوٹانے سے تجھے شرم آتی ہے۔ تو حیادار ہے، کرم والا ہے، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ پھیر، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ پھیر۔ اے رب العالمین، تیرے اسماء حسنہ اور پاکیزہ ناموں کے وسیلے سے ہم سب دعا کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہگار بندے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ کرتے رہتے ہیں، اے رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، ہماری بخشش فرما دے، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ اے رب کریم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو تواب ہے، تو غفور الرحیم ہے، اے اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اخلاص والی خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما، ہمارے عمل میں برکت عطا فرما، ہمیں ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین، ہمارے دلوں میں ڈر اور خوف عطا فرما، ہمارے دلوں میں تیری خشیت عطا فرما، ہمارے دلوں میں اخلاص اور ایمان عطا فرما۔ اے رب العالمین، توکل کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اے اللہ، بے بھروسے سے اور بے توکلی سے ہمیں بچائے رکھیو۔ اے اللہ تعالی ہماری زندگی میں، ہمارے مال و منال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مال و منال میں برکت عطا فرما، بے برکتی سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ اے اللہ، یہاں پر بزرگ خواتین ہیں، بزرگ حضرات ہیں، اے رب العالمین ان بزرگوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ان بزرگوں کی دعاؤں اور عبادتوں کو قبول فرما۔ یہاں نوجوان بچے اور بچیاں ہیں، اے رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ رب العالمین، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے بچا، دکھاوے سے بچا، شہرت طلبی سے بچا۔ اے رب کریم، تو ہمیں ایمان اور ایمان والوں کا ایمان نصیب فرما۔ اے اللہ تعالی ہمیں صحابہ جیسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں شرک سے بچا لے، ہمیں نفاق سے بچا لے، ہمیں کفر سے بچا لے، ہمیں ارتداد سے بچا لے۔ اے اللہ، اخلاص والا ایمان نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اخلاص والا ایمان نصیب فرما، ہمیں سیدھے راستے پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں بھٹکنے سے بچا، ہمیں بھٹکانے سے بچا، ہمیں پھسلنے سے بچا، ہمیں پھسلانے سے بچا۔ اے رب العالمین، صراط مستقیم پر ہمیں گامزن فرما۔ اے اللہ، تو ہدایت دینے والا ہے، بھٹکے ہوئے بندوں کو ہدایت عطا فرما۔ نبی نے غیروں کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا يعلمون۔ اے اللہ، غیروں کو ہدایت عطا فرما اور ہمیں ہدایت کے اوپر استقامت عطا فرما۔ اے آسمانوں اور زمین کے مالک و خالق، اے دریا اور پہاڑوں کے مالک و خالق،
اے سورج اور چاند کے خالق و مالک ہماری دعاؤں کو تو سن رہا، ہماری دعاؤں کو سن کر قبول فرما لے۔ اے رب العالمین ہم تیرے عاجز بندے ہیں، فقیر اور محتاج بندے ہیں، ہماری محتاجی کو دور فرما۔ ہمارے بہت سارے نوجوان بے روزگار ہیں، اے اللہ ان کو روزگار عطا فرما دے، روزی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچے تعلیم پا رہے ہیں، ان کو ترقی عطا فرما، انہیں کامیابیاں دنیا اور آخرت کی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا میں اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، ہمیں عذاب نار سے بچا لے۔ اے اللہ ہم میں سے بہت سارے احباب کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، انتقال کر گئے ہیں۔ اے اللہ تیری سکھائی ہوئی دعا ان کے حق میں ہم کہتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ماں باپ کی مغفرت فرما، اے رب کریم ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کے آخرت میں نجات عطا فرما۔ جو بھائی رمضان میں ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہیں، اے اللہ عید کے موقع پر وہ تیری جوار رحمت میں ہیں، اے اللہ ان پر رحم فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے رب العالمین بہت سے احباب بیمار ہیں، اے اللہ تو شفا عطا فرما۔ اے ایوب علیہ السلام کو شفا دینے والے پروردگار بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ایوب علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو نے ان کی دعا قبول فرمائی تھی، ہمارے بیماروں کی دعا کو قبول فرما لے۔ جو خواتین بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو حضرات بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بچے بیمار ہیں مولا کریم ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی آزمائشوں سے ہمیں بچا لے، ہر طرح کی آزمائشوں سے بچا لے۔ اے یونس علیہ السلام کی دعا کو سننے والے مولا، تین اندھیروں سے سننے والے مولا، ہماری دعاؤں کو سن لے اور ہمیں پریشانیوں سے نجات دے۔ ہم بھی وہی دعا پڑھتے ہیں جو یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ آدم اور حوا علیہم السلام نے تیری جناب میں توبہ کی تھی، ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ بہت سارے احباب نے رمضان میں حج کا اجر پانے کے لیے عمرہ کیا ہے، اے اللہ ان مرد و خواتین کے عمرے کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے اعتکاف کا اہتمام کیا، اے اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرما لے، روزوں کو اور قیام کو قبول فرما لے، نفلی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ بہت سے احباب نے رب کریم رمضان میں دعائیں کی ہیں، اے اللہ ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ عالم اسلام میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں، حکومتیں پریشان ہیں، دنیا میں بدامنی ہے، اے رب کریم تیری زمین پر تو سب کچھ دیکھ رہا اور جان رہا ہے۔ اے مولا کریم اس موقع پر تیرے اسماء حسنہ کے حوالے سے ہم دعا کرتے ہیں، ہمیں امن و امان کی نعمت عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو اے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ حکمرانوں کو ظلم کرنے سے بچا، ہم مظلوم ہیں، ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہماری کمزوری کا خیال کرتے ہوئے ہم پر رحم فرما، ہماری کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم پر رحم فرما۔ اے مولا کریم ظالموں کو ظلم کرنے سے بچا اور مظلومین کو ظلم کے شکنجے سے نکال دے۔ اے رب کریم ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، ان ہاتھوں کو خالی نہ پھیر، ان ہاتھوں کو خالی نہ پھیر۔ اے رب العالمین جو یہاں بڑے ہیں ان کی بخشش فرما، جو چھوٹے ہیں ان کی بخشش فرما، جو خواتین ہیں ان
کی بخشش فرما، جو حضرات ہیں ان کی بخشش فرما، اے اللہ جو انتقال کر گئے ان کی بخشش فرما، جو باحیات ہیں اے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے۔ اے رب العالمین ہمیشہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما اور نمازوں کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، فرائض کے ساتھ سنتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس میدان میں جتنے احباب جمع ہیں ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے، ان کے مطالبات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب فقیر ہیں، تو غنی اور حمید ہے، تیرا خود فرمان ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ یقیناً ہم اے اللہ تیرے فقیر اور محتاج ہیں، ہماری محتاجی کا لحاظ رکھتے ہوئے ہماری محتاجی کو دور فرما دے، ہماری محتاجی کو دور فرما دے۔ ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما، ہمارے ملک میں امن عطا فرما۔ اے اللہ عالم اسلام میں امن و امان عطا فرما، دنیا بھر میں امن و امان عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی مجبوری سے ہمیں بچا لے، ہر طرح کی مظلومیت سے ہمیں بچا لے۔ اے رب العالمین ہم سب تیرے بندے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمارے ایمان کو قبول فرما لے، نیک اعمال کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو چھوٹے بچے ہیں اے اللہ ان پر رحم فرما، اور اے اللہ تعالیٰ بزرگوں پر رحم فرما، ہم تمام پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم اس امید کے ساتھ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں کہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا، نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما، نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل ایمان کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اہل ایمان کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو غیر مسلمین ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اسلام کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھی ہو ایمان اور اسلام پر زندہ اور باقی رکھی ہو، اور جب اس دنیا سے ہمیں اٹھائی ہو ایمان اور اسلام کے ساتھ اٹھائی ہو۔ اے اللہ ایمان اور عزت کی زندگی نصیب فرما، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرا ذکر کثرت سے کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں محرومی سے بچا لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔